نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آپ کے استدلال کا بطلان ثابت ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت کا منکر آپ نے کہا تو گویا امام نسائی کو بھی کہہ دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہہ دیا، کیونکہ یہ سارے بھی کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کے تو الفاظ میں نے پیش کر دیے نا۔ تو یہ مرزا صاحب آپ کا فیلڈ نہیں ہے، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، یا تو آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں، عربی زبان سیکھیں، اس پر عبور حاصل کریں، پھر جرح و تعدیل علم حدیث کے اصول سیکھیں تاکہ آپ خود حکم لگا سکیں۔ آپ میں تو یہ اہلیت نہیں آپ کسی ایک سند پر بھی حکم لگا سکیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور کیوں صحیح ہے اور کیوں ضعیف ہے، کیونکہ آپ تو عربی زبان سے ہی نابلد ہیں۔ جب تک عربی زبان نہیں سیکھیں گے تو اصول و قواعد کیسے پڑھیں گے اور ان کا اطلاق کیسے کریں گے؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں، یا آپ عربی زبان سیکھیں کسی ماہر استاد سے۔ عربی زبان سیکھنے کے بعد کو 5-10 سال آپ مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں، محدثین کا طریقہ سمجھیں کہ وہ کس طرح استدلال اور استنباط کرتے تھے، پھر آپ بات کریں، ہمیں خوشی ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر غلط بات کریں گے تو رد تو کریں گے نا، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا حق نہیں ہے کہ بات کرنا۔ ہم کہیں گے آپ کا حق ہے بات کرنا، لیکن آپ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا کسی اناڑی کا، مطلب میرا حق نہیں بنتا کہ میں انجینئرنگ کے شعبے میں جا کر کہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، میں صحیح کر رہا ہوں۔ جو انجینئر ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا فیلڈ ہے۔ مجھے اگر انجینئرنگ کے بارے میں معلومات نہیں ہے، میں اس کے قواعد اور کلیات کو نہیں جانتا، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں وہاں دخل دوں۔ آپ انجینئر ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے معاملے میں جا کر دخل نہیں دے سکتے کہ آپ نے یہ دوائی کیوں لکھی اور یہ نہیں لکھنی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ہی کوئی کہے گا نا کسی ڈاکٹر کو کہ آپ غلط کر رہے ہو، کیونکہ اس کے پاس ہی دلیل ہوگی، وہی جانتا ہوگا۔ اسی طرح دین کے معاملے میں، قرآن و سنت کے معاملے میں، استدلال اور استنباط کے معاملے میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ انگلی اٹھائیں۔ ہاں، اگر کوئی عالم انگلی اٹھاتا ہے آپ اس کی تائید میں تو کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں فلاں عالم نے یہ کہا ہے تو میں بھی اس عالم کی بات کو درست سمجھتا ہوں، کیونکہ پھر اس وقت اس عالم کی بات ہی قابل اعتبار ہوگی نا، آپ کی نہیں۔ آپ تو اس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو کہا صحیح کہا ہے، اس نے دلیل دی ہے، لیکن آپ خود کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے یا فلاں نے غلط کیا ہے؟ کیونکہ آپ میں تو یہ اہلیت نہیں ہے۔ آپ کسی سے تو نقل کریں نا۔ سیدنا ابو ہریرہ کے ذمے آپ نے لگانے کی کوشش کی، وہ آپ کا بہتان ثابت ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے آپ نے بات لگانے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کا بہتان ثابت ہو گیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے یہ تھوپنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کی اپنی جہالت اور نادانی ثابت ہو گیا۔ تو اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان مسائل میں الجھیں اور لوگوں کو الجھائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لوگ جو ہیں وہ رؤوساً جہالاً، وہ اپنے جو سردار ہیں، اپنے جو مفتی ہیں، ان لوگوں کو بنا لیں گے جو جاہل ہیں، اور وہ جو جاہل لوگ پھر ہوں گے فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔